العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے. مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا. تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. تیری رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے، جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے، تے کم بن جاوے میرا. ہر قسم کی حمد و ثنا
کبریائی بڑھائی عظمت اور شان اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے جس اللہ نے ہمیں پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ عطا فرمائے، جس اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے 2 قدم عطا فرمائے، جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے جس اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا فرما کر اس قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب جیسی کتاب کو سمجھنے کی توفیق بخشی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے احسان اور اللہ کے کرم سے آج یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارا آنا، چل کر آنا، اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کر آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور ابھی آنے کے بعد مجھے یہاں پتہ چلا ہے کہ یہاں فوتگی بھی ہوئی تھی۔ میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ان کی قبر کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ انہیں کرور سکون عطا فرمائے، اللہ انہیں جنت کا بچھونا اور جنت کا لباس پہنا دے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی، کسی کو کسی زبان سے تکلیف پہنچائی تو آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ان کو معاف فرما دیں، اور اللہ رب ذوالجلال سے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما کے اللہ ان کے گناہوں پہ معافی کا کرم پھیر کے ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الحرمین، امام الثقلین، سید الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعات، جب جانے والا دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں وہ ایک پیغام دے کر جاتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں تو کل آپ کی باری ہے۔ میرا وقت، میری زندگی وہی تھی جو میں پوری کر کے جا رہا ہوں، اب تمہارے لیے ایک میسج چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، آپ اپنی زندگی کے ہر لمحات پہ غور کر کے اپنی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ نے گزارنا ہے۔ معززات، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدات بہت زیادہ کیے ہیں۔ آئے روز کوئی بھی گھر اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کے اندر موت نے پھیرا نہ لگایا ہو، جس گھر کے اندر موت نہ آئی ہو۔ کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کے بچے، کسی کے ماں باپ، الغرض کے ہر گھر کے اندر موت نے پھیرا لگا لیا ہے۔ کوئی بھی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ دی ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو ایک گھڑی انسان نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ حکیم طبیب پریشان ہوتے ہیں، نبضیں پکڑی ہوئی ہیں، ڈرپیں لگائی جا رہی ہیں، ماں پکار رہی ہے، بیوی پکار رہی ہے، شوہر پکار رہا ہے، لیکن مرنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ملک الموت فرشتہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے روح کو پرواز کر کے لے جاتا ہے۔ معززات، یہی میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سمجھیں تو ہماری زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ جب تک ہمارے اندر سانس ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم پہاڑ ہیں۔ چھوٹی سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پیر میں تکلیف ہو گئی، گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، ٹانگ میں تکلیف ہو گئی، ہاتھ میں تکلیف ہو گئی، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے
کہ ہم کس قدر محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، اور اس زندگی کی اصل حقیقت ہی کیا ہے کہ اللہ کا جب حکم آیا ہم بے جان ہو گئے، ہم محتاج ہو گئے، ہمیں نہلانے والے دوسرے، ہمیں کفنانے والے دوسرے، ہمیں لے جانے والے دوسرے۔ جس جسم کی ہم نے ساری زندگی حفاظت کی، آج وہ ہمارا جسم دوسروں کا محتاج ہو کے موت کے پٹڑے کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ہمارے جسم سے کپڑوں کو چیر پھاڑ کر کے اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ معززات، یہی میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہی جانے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کے مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اپنی اس زندگی کے اندر اپنے اخلاق کو اتنا اعلیٰ بناؤ، اپنے کردار کو اتنا بے مثال بناؤ کہ ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد دنیا کہے کہ اللہ اس کو تو ابھی جینا چاہیے تھا، یہ بیچاری تو بہت اچھی تھی، یہ بیچارہ تو بہت ہمدرد تھا، یہ تو غریبوں مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا، یہ تو شفقت کا کرنے والا، یہ تو پیار اور محبت کرنے والا، یہ مسکینوں کا خیال کرنے والا، ان کے لباس کا خیال کرنے والا، ان کے پہننے کھانے اوڑھنے کا خیال کرنے والا، ان کی چھتوں کا انتظام کروانے والا، یہ بندہ تو بڑا عظیم تھا، اللہ ابھی اس کو زندگی دیتا، اللہ ابھی اس کو کچھ اور جینا چاہیے تھا۔ یعنی سارے انسان اس وقت غم کے اندر ہوتے ہیں، نڈھال ہوتے ہیں غم کی کیفیت کے اندر، جب انسان ایک باکردار ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا ہوتا ہے۔ معززات، بہت سی ہستیاں آئی، عظیم سے عظیم ہستیاں آئی، پڑھیل جوان آئے، طاقتور آئے، دولت مند آئے، سب کا راستہ، سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الغرض کے دنیا میں جو بھی آیا، امیر ہے یا غریب ہے، حبشی ہے یا اجمی ہے، شہری ہے مصری ہے، دیہاتی ہے، کوئی بھی ہے، ولی ہے، بادشاہ ہے، غلام ہے، سب کا راستہ بھی ایک ہے، سب کی منزل بھی ایک ہے، سب کا لباس بھی ایک ہے، سب کا گھر بھی ایک ہے۔ معززات، اس گھر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے اعلیٰ جسموں والے آئے، سب جسموں کو مٹی نے کھا لیا۔ معززات، یاد رکھنا، دنیا میں اگر چاہتے ہو ہمارا نام روشن رہے، دنیا میں چاہتے ہو ہمارے پیچھے دعائیں کرنے والے ہوں، تو معززات اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو بے مثال بنانا ہوگا، ہم نے اپنے کردار کو مثالی بنانا ہوگا۔ جب ہمارا کردار مثالی ہوگا تو دنیا میں ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، ہماری جان ختم ہو جائے گی، ہمارے روح ہمارے جسم کو لے جایا جائے گا، مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، لیکن معززات یاد رکھنا، کردار ایسی چیز ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، کردار ایسی چیز ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ معززات، صحابہ اکرام کے نام ابھی تک ہمیں یاد ہیں، صحابہ اکرام کا نام ابھی تک ہم سنتے ہیں، نبی انبیاء کے نام ابھی تک ہم سنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کردار اعلیٰ تھا، ان کی کردار اعلیٰ تھا، ان کا جو رویہ اخلاق تھا وہ بے مثال تھا۔ معززات، جس کی وجہ سے آج تک ان کے نام روشن ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا یہ نہ کہے اچھا ہے مر گئی تو جان چھوٹ گئی، ہمارا محلہ محفوظ ہو گیا، وہ زبان سے تکلیف دیتی تھی، ہاتھ سے تکلیف دیتی تھی، مسکینوں کو دھکا دیتی تھی، غریبوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتی تھی، اچھا ہے زبان سے علاقہ تنگ تھا، گالی گلوچ کرنے والی تھی، اچھا ہے مر گئی، جان چھوٹ گئی، علاقہ صاف ہو گیا۔ معززات، اپنا کردار ایسا نہیں بنانا، ہم نے اپنا کردار ایسا مثالی بنانا ہے کہ میرے اور آپ کے جانے کے بعد خود بخود دنیا والے ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے رب سے ہماری مغفرت کی دعائیں کریں۔ معززات، ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں، اچانک روشنی ہو جائے، پتہ چلے کہ ہمارا اخلاق اعلیٰ تھا، ہمارا کردار اعلیٰ تھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آج ہمیں یہ ثمر دیا، آج ہمیں یہ پھل دیا ہے کہ آج ہم دنیا میں آنے کے بعد، دنیا سے آنے کے بعد قبر میں آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری قبر کی روشنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہماری قبر دن بدن کشادہ ہوتی جا رہی ہے، ہماری قبر کے اندر نعمت رب کی ہمارے لیے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہوگی؟ ہمارے پیچھے جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری برزخی زندگی کو بھی اعلیٰ ترین بنا دیں گے۔ معززات، اس پر میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی، انشاءاللہ العزیز آپ نے غور کرنا ہے۔
اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے کردار والا بنا دے، اللہ ہمیں ایسے اخلاق والا بنا دے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، ہمارے مرنے کے بعد لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رات کو اٹھ اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ معززات، یاد رکھنا، جب انسان کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے، انسان کے اخلاق اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ذرا گنتے جائیے گا کتنے مصائب کا حل ہے، اس کی روزی میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کی بیماری ٹل جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اولاد میں اللہ فراوانی دیتا ہے، اولاد نیک صالح بنا دیتا ہے۔ معززات، الغرض کے یہ دنیا جتنے دکھوں سے بھری ہوئی ہے، جب انسان با اخلاق ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے، تو سارے دکھ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی کو نعمتوں کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی، یہ چند لمحہ زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر خوشیاں لائے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو آگے جو چند ایک مثالیں صحابہ کرام کی، چند ایک مثالیں انبیاء کی آپ کے سامنے رکھوں گی، ان کو غور کرنا ہے، اپنے کردار کا موازنہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا کردار بھی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو معززات، یہاں پہ چند ایک مثالیں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا۔ معززات، آج میں چاہتی ہوں میرے ساتھ اچھائی ہو، آج آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بھلائی ہو، لیکن معززات میں یہ پوچھتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندیا، تو یہ سوچتی ہے کہ میرے ساتھ اچھائی ہو، میں رب تجھ سے پوچھتا ہوں، تو نے کبھی کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ تو نے کبھی کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ تو نے کبھی یتیم کو ڈھونڈ کے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا انتظام کیا؟ کیا تو نے بھی کبھی کسی کے ساتھ شفقت کا پہلو، شفقت کا مظاہرہ کیا ہے یا نہیں کیا، جو تو امید مجھ سے لگا کے رکھتی ہے؟ معززات، اس کا اصول اللہ سبحانہ و تعالی نے قال فما خطبکم سپارے کے اندر، سورۃ رحمان کے اندر کیا فرمایا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کرو گے تو سامنے نیکی کی جائے گی، برائی کرو گے تو سامنے برائی کا بدلہ برائی میں دیا جائے گا۔ اچھائی کرو گے تو تمہاری اولادوں کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، تمہارے اپنے نفسوں کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ آج میں کہتی ہوں مجھے میرا پورا حق دے دیا جائے، آپ کہتے ہیں آپ کو پورا حق دے دیا جائے، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے پھر تو امید کس بات کی لگاتی ہے، پھر تمہیں امید کس بات کی ہے؟ تو یہ سوچے کہ میرے ساتھ احسان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ آئیے آپ کو دنیا کی سچی مثال آپ کے سامنے رکھتی چلوں۔ فیصل آباد کا ایک شخص ہے، لاہور کے اندر اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، کاروباری شخص ہے، تکلیف ہونے لگی، بیماری ہونے لگی، لیبارٹری میں جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، ٹیسٹ کے اندر ڈاکٹر نے رپورٹ آنے کے بعد کہا کہ صاحب جی آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے، زار و قطار روتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، مجھے قرآن کی آیت بتائیے، مجھے کوئی ذکر ایسا بتائیے کہ میں وہ وظیفہ کروں جس کی وجہ سے یہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ غور کیجئے گا مولانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اپنے گاؤں کے اندر کب گئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ جواب دیتا ہے بڑا عرصہ ہو گیا، بڑا لمبا ٹائم ہو گیا، میں گاؤں نہیں گیا۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں تجھے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے علاقے کے اندر، اپنے آبائی گاؤں کے اندر جاؤ، وہاں پہ جا کر کے دیکھو، جو یتیم ہے اس کا سہارا بن جا، جو غریب ہے اس کا سہارا بن جا، جو بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے ان کی پریشانیاں حل فرما، جو جہیز کے معاملے میں پریشان ہے ان کا انتظام کر دے۔ جب تو ایسا کرے گا اس کے بعد جب واپس آئے گا تو پھر میں تجھے وظیفہ بتاؤں گا۔ اب اس شخص نے تیاری پکڑ لی، تیاری پکڑتا ہے، فیصل آباد پہنچ جاتا ہے اپنے گاؤں کے اندر، وہاں پہ جا کے جو بیوائیں تھی ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہائش کا انتظام کیا،
جو جہیز کے معاملے میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی ان کے جہیز کا انتظام کیا، جن کے سروں پہ چھت نہیں تھی ان کو چھت بنوا کے دی، الغرض کے پورے خاندان والوں کی ہر دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی، ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھی۔ 15 سے 20 دن اپنے گاؤں کے اندر رہا، رہنے کے بعد واپس لاہور آ جاتا ہے، آ کے مولانا صاحب سے ملاقات کرتا ہے اور پہلے جاتا ہے لیبارٹری کے اندر۔ رب کبریا کی قسم ہے اسی لیبارٹری میں جاتا ہے جس لیبارٹری والوں نے اسے کہا تھا کہ بلڈ کینسر ہے۔ اب وہ چیک اپ کرواتا ہے، ہر رپورٹ کے اوپر اوکے کا نشان ہے، سب معاملہ کلیئر ہے، بلڈ پریشر بلڈ کینسر بھی ختم ہو گیا، کوئی اور جسمانی بیماری بھی نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی۔ اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے سچی بات کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کہتا ہے میں روتا ہوا زاروں قطار آنسو بہاتا ہوا میں اس مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں، اے مولوی صاحب میں نے تو کبھی تک وظیفہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں نے کوئی دوائی نہیں لی، میں نے کوئی ٹیبلٹ استعمال نہیں کی، ایسا کون سی راز ایسا کون سا راز ہوا، ایسی کون سی حکمت ہوئی کہ جس کی وجہ سے بلڈ کینسر جیسی بیماری میری کل عدم ہو گئی ہے، ایسے ہو گئی کہ گویا کہ ہوئی ہی نہیں تھی۔ ایسے کیسے ہوا؟ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اے صاحب جی جب آپ رات کو سو جایا کرتے تھے وہ غریب مسکین جن کے سروں پہ چھت کا انتظام کروایا، جن کے کھانے پینے کا انتظام کروایا، جن کی روزی کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے دیا ہے، جب آپ سو جاتے تھے وہ بندے رات کے پہر میں اٹھ کر تیرے لیے تیری شفا کے لیے رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے، انہی کی دعاؤں کا بدلہ ہے، انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے، انہی کی دعاؤں کا پھل ہے، انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب کبریا نے بلڈ کینسر